بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا، آیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس میں یاد رکھیں، چونکہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا ایک مستقل ذائقہ ہوتا ہے، اور انسان جب بھی استعمال کرتا ہے تو زبان کے ساتھ وہ ذائقہ بہت واضح انداز میں محسوس ہوتا ہے، اور یہ بات گزشتہ چند دن قبل مسائل میں گزر چکی ہے کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا، یعنی اس کا ذائقہ زبان سے ٹچ کرنا، یہ روزے میں کراہیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں انسان ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال نہ کرے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کا استعمال افطاری کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک اس درمیان میں کسی بھی وقت کر لے۔ تو مقصد یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام تو ضرور کرنا ہے، رمضان میں بھی کرنا ہے، لیکن تھوڑی سی وقت کی ترتیب بنا لی جائے۔ لہٰذا یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال، ٹوتھ برش کا استعمال، یہ افطاری سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک انسان کر لے، تاکہ روزے میں کسی قسم کی کراہیت پیدا نہ ہو۔ اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں پھر بھی استعمال کر لیا، اور اگر اس کا لعاب وہ حلق سے نیچے اتر گیا، نیچے چلا گیا، تو یاد رکھیں کہ پھر روزہ فاسد ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کرنا اسی طرح سنت ہے جیسے عام حالات میں سنت ہے۔ لہذا کسی بھی قسم کی مسواک ہو، چاہے خشک ہو، تازہ ہو، کڑوی ہو، پانچوں نمازوں سے پہلے ہر وضو کے ساتھ انسان کو اس سنت کو بہرحال پورا کرنا چاہیے، اور اس سے روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں ایسا چھوٹا بچہ ہے جو خود دانتوں سے کوئی چیز نہیں چبا سکتا، تو اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز اگر اس کے والدین یا اس کی ماں چبا دیتی ہے، اس عذر کی وجہ سے کہ بچے کے لیے کھانے میں آسانی ہو، تو اس چبانے کی گنجائش ہوگی، اور اس سے روزے پر کوئی اثر فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے سگریٹ استعمال کی، تو یاد رکھیں چونکہ سگریٹ کا دھواں وہ نیچے اترتا ہے، تو روزے کی حالت میں سگریٹ استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر روزہ دار نے سوتے ہوئے پان یا نسوار وہ منہ کے اندر رکھ لیا، بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ نسوار وغیرہ یا ایسی چیزیں وہ منہ کے اندر رکھ لی یا پان رکھ لیا عادتاً، اور اتفاق سے نیند آ گئی، اور وہ نیند اتنی لمبی ہوئی کہ سحری کا وقت بھی اس کے اندر ختم ہو کے گزر گیا۔ بات سمجھ رہے دوستو؟ تو سونے سے پہلے کسی نے اگر منہ میں پان رکھا یا نسوار رکھی، اور پھر وہ سو گیا، بھول گیا کہ میرے منہ میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے، اور سحری کا وقت گزر گیا، روزہ شروع ہو گیا، اور پھر وہ اٹھا، تو وہ چیزیں چاہے منہ کے اندر موجود ہوں گی اور یہ تھوک بھی دے، لیکن اس کا روزہ فاسد ہوگا، اسے بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ پان ہے یا نسوار یا یہ چیزیں، ان کا مستقل ایک لعاب حلق سے نیچے جا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔